کا دور تھا 19 اور 20 سینچری میں، اب ایشیا پیسفک کا دور ہے. تو اب یہ جو راؤنڈ ہے جو انڈین اوشن کا اس کے علاقہ سے لے کے ساؤتھ چائنا سی تک، اس کی انتہائی زیادہ اہمیت بڑھے گی اکنامکلی، میریٹائم ٹریڈ کے حوالے سے اور اسٹریٹجیکلی. آپ دیکھیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ پیسفک پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. وہ اپنی جو میجر فلوٹیلاز ہیں، جو ان کے لیول جو فورس ہے، زیادہ تر پیسفک میں کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسے موقع پہ جب یہ ہماری جو ایریا ہے، جو سندھ کی اور بلوچستان کے جو کوسٹل بیلٹ ہے، ان کی ایک انتہائی اہمیت والی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ بنتی جا رہی ہے، اس علاقے کی امپورٹنس بنتی جا رہی ہے. اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ جو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ علاقہ ہے، اس کو بھی قبضے میں کرو. اب ویسے تو قبضہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بلوچ یا کوئی سندھ میں رہنے والا اتنا بے شرم ہوگا کہ وہ اس طرح کے احکامات کے جو ہے آگے سر جھکائے گا اور اپنے علاقے دے دے گا. جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جنگ ہے، وہ وسیلوں کی جنگ ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ زمین اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو آپ کی ڈیموگرافی آپ کے خلاف ہو جائے گی. آپ کا پورا جو بیلنس آف پاور ہے، جس کا دارومدار آپ کی ڈیموگرافی پہ ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ کا رائٹ ٹو رول ختم ہو جائے گا. کیونکہ جہاں پہ بھی یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہ زمینیں جو ہے وہ پاورفل مافیاز کو دے رہے ہیں، وہاں پہ نہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کے پاس لینڈ ہے، نہ ان کے پاس کیپٹل ہے، نہ ان کے پاس اسکلز ہے. وہ سب باہر سے آ رہی ہے، جس سے پورا ڈیموگرافی پاپولیشن بیلنس ہمارے خلاف ہوتا جا رہا ہے. تو یہ صرف کوسٹل بیلٹ جو ہے اس پہ قبضے کرنے کی بات نہیں ہے. یہ تو فیوچر میں ویسے تو 10-15 سال کے بعد تو پتہ نہیں اس کو جو ہے ویژولائز کرنا بھی اس کا ڈر لگتا ہے کہ پورا علاقہ جو لڑی رہے گی کہ سندھ ہے یا جیسے ساؤتھ آف پنجاب بلوچستان دیکھ لے گا. تو یہ تو اس طرف جا رہے ہیں کہ ایسی سچویشن ڈیولپ کریں جس میں لوکل پاپولیشن آپ کو نظر ہی نہ آئے. ان کی ہسٹوریکل، ان کی کلچرل، ان کی ایتھنک اوریجنس کو ہی آپ سرے سے ختم کر دیں، جس طرح فلسطین میں ہوا. زمین آپ کے ہاتھ سے گئی، وہ علاقہ وہ پوری دنیا آپ کے ہاتھ سے گئی. لینڈ از دا کی ٹو یور انٹائٹلمنٹ، ٹو یور اونرشپ، ٹو یور رائٹ ٹو رول. اب لینڈ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو آپ کی وہاں سے آپ چلے جائیں ٹھنڈا کی طرف بڑھ دیکھیے. اب ایتھنک کمپوزیشن وہاں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سارے جو ہم مسئلے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ صرف کوئی قانونی اور آئینی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا دارومدار ہماری فیوچر ایگزسٹنس پہ ہے. ایگزسٹنس از اے ہسٹوریکل اینٹی، اور ایگزسٹنس آف اوور not only existence but also the protection of our fundamental rights, of our civil liberties, of our human rights. یہ سارے کا سارا جڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ میرا اپنا ایک بڑا پیسمسٹک ویوز ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری کوشش ہے، کم از کم سندھ کے حوالے سے میں بات کروں گا، کہ ساؤتھ کا جو پروونس کی بات ہوتی رہتی ہے، یہ کراچی کو مشرف نے بھی کوشش کی گریٹر کراچی کے نام پہ الگ کرنے کی، لیکن اس کے پاس کراچی میں پانی نہیں ہے. کراچی میں پانی ان کو تب ملے گا جب یہ کے بی فیڈر کے ہیڈز پہ قبضہ کریں گے. کے بی فیڈر ان کو چاہیے، کے بی فیڈر کے ہیڈز پہ کا قبضہ ہوگا تو یہ پھر کہیں گے کہ اب صوبہ ساؤتھ صوبہ بناؤ، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی ہے. کراچی سے حیدرآباد تک آپ دیکھیے جس طرح تیزی سے لاکھوں ایکڑ زمین دی جا رہی ہے. یہ الٹیمیٹلی کراچی اور یہ ٹھٹھا بدین، یہ سارے پورے کا پورا علاقہ جو ہے، یہ چونکہ واٹر ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے یہ تھوڑا سا انتظار کریں. اس کے بعد پھر یہ ایتھنک وائلنس پیدا کریں گے یہاں پہ. اور چونکہ یہ بنیاد ہماری لینڈ ہے وہ لے چکے ہیں اور لینے جا رہے ہیں تیزی سے. الٹیمیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کا فیوچر جو ہے وہ بڑا وائلنٹ بن سکتا ہے. یہ صرف کوسٹل بیلٹ کی بات نہیں ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں. اس لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے فیڈریشن سے یہ ضرور کہیں کہ وہ جو بھی ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھنا چاہتی ہے اس کے پیچھے کم از کم نیک نیتی ہونی چاہیے، ورنہ اس ملک کا بقا جو ہے خطرے میں پڑ سکتا ہے. آپ کب تک کتنے لوگوں کو دھکیلتے رہو گے اور وہ کہاں جائیں گے لوگ؟
بچا کیا ہے سندھ میں اب جو اس وقت سندھ کی صورت حال ہے؟ آپ بتائیں. نہ کوئی، ساری بینکس آپ نے ڈی نیشنلائز کر دی ہیں، پرائیویٹائز کر دی ہیں، کوئی غریب آدمی کو کوئی کیپٹل نہیں ملتا، لون نہیں ملتا. گورنمنٹ وہاں پہ کوئی فیکٹریاں نہیں لگاتی، کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی. لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان بیچارے جو ہے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر سے جو یہ تھی ہماری جو اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں ان کو بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. آخر میں اس کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ آخر کیا سوچ کے سب کچھ یہ کر رہے ہیں؟ اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو ترقی اس طرح تو نہیں ہوتی کہ آپ زبردستی آئین اور قانون کی پامالی کر کے آپ بلوچستان، سندھ، جہاں پہ آپ کو جن کا بھی جو ریسورسز پڑے ہوئے ان پہ قبضہ کر دیں، وہ کہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، ہم شہر بنائیں گے، یہاں پہ نوکریاں لوگوں کو دیں گے. بات یہ ہے کہ لوگ شہر بننے سے نوکریاں لوگوں کو نہیں ملتی، بلکہ وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہ اور بے دخل ہوتے ہیں. وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ بے دخل ہو جاتے ہیں، اپنے ملک میں جو ریفیوجیز بن جاتے ہیں، انٹرنل ریفیوجیز بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو یہ انہوں نے جو بحریہ ٹاؤن بنایا ہے، کتنے سو جو ہے وہاں پہ ہزاروں تعداد میں جو ولیجز تھے ان کو انہوں نے ختم کیا ہے. اور یہی حالت ہوگی ہمارے بچیروں کی. 28 لاکھ محمد علی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ 28 لاکھ فیملیز ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ ایک ایلیٹس کی کالونی بنے گی جہاں بے تحاشا ریل اسٹیٹ کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور لینڈ مافیا ہوگی جو وہاں پہ بیٹھ کے اور زیادہ ہمارے انوائرمنٹ کو، ہمارے اکنامکس کو، ہمارے فیوچر کو جو ہے برباد کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب مل کے آج یہ فیصلہ کریں کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے. ہر شہری کا حق برابر ہے، چاہے وہ یہاں پہ رہے یا اسلام آباد میں رہے یا لاہور میں رہے، اور اس حق کی ہم کو اس کا احترام کرنا ہے. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈنڈے کی زور پہ چلاتے تھے، وہ نہیں چل سکتا. اگر آپ چلانا بھی چاہو تو اب نہیں چل سکتا. تھینک یو ویری مچ. شاہ مصطفیٰ صاحب آج کے پروگرام میں